بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام غریباں ادبیات اور فارسی زبان کے مرثیے میں روز عاشوراء کے سورج غروب ہونے کے بعد اور اس رات کی سوگواری کو کہتے ہیں۔ اس مجلس میں جو نوحے پڑھے جاتے ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کی مصیبت اور واقعہ کربلا کے بعد بچوں اور اسیروں پر جو گزری اس کے بارے میں ہیں کہ اہل بیت نے اندھیری رات کربلا کے بیاباں میں کیسے گزاری۔ اس رات اور محرم کی دوسری راتوں کے درمیان بعض اور رسومات میں فرق یہ ہے کہ اس رات کو موم بتی جلا کر اندھیرے میں بیٹھتے ہیں۔ دشمن کی فوج نے عاشوراء کا سورج غروب ہوتے ہی عورتوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی، اور اس وقت مستورات فریاد کرتی رہی اور اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے منہ پٹتی رہی۔ عمر بن سعد نے شام عاشوراء کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کی تعداد 76 72 شمار قیس بن اشہد اور عمر بن حجاج اور عزرت بن قیس کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر سعد اپنے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کے لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب حرکت کی۔ قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات جسے شام غریباں کہتے ہیں، حضرت زینب نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات نماز شب بیٹھ کر ادا کی۔ مظفر الدین شاہ کی حکومت سے سوگ کی یہ تہران میں مرسوم نہ تھی اور شام غریباں کا نوحہ ترکی زبان میں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ عزاداری کی رسم مظفر الدین کے زمانے میں ترک قوم کی وجہ سے تہران میں شروع ہوئی، اور شام غریباں کی بہت بڑی مجلس اہل ترک کی مسجد شیخ عبد الحسین میں ہوتی تھی۔ اور زیارات کی کتاب میں عاشور کے اثر کے بارے میں زیارت موجود ہیں، جس میں حضرت پیغمبر علیہ السلام، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو عزادار تھے ان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ شاید شام غریباں منانے کی رسم بھی اس زیارت کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔